अगर मैं मतलब पक्का नहीं होता तो मेरी बेगम को तलाक हो जानी थी। कमरे के साथ यहाँ पे एक नलका हुआ करता था और वहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम हम लोगों ने बनाया हुआ था। जो पुरानी बहन भाई उनको तो पता है, जो नए बहन भाई उनको नहीं पता, क्योंकि नाते के पहले भी शादी हुई हुई है ना। हम लोग फिर यहाँ से भाग गया जी कराची, रिहाइश रख ली क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी रहने की, तो मैंने वहाँ पे रिहाइश रख ली। हम लोगों ने फ़ैसला ये ना किया होता ना तो आज हम लोग आपस में मतलब हमारे ये बच्चे नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ हम भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आज सबसे पहले तो मेरा घर देखे जी, घर आपको हमारा कैसा लगा यहाँ से स्टार्ट करें जी। ये देखें जी, असल में हमारे पास जो है ना कलर ख़त्म हो गया था। कलर हमारे पास रेड जो है ना वो ख़त्म हो गया था। रेड कलर में ये कलर बनता है, मतलब कि इसको ब्लू बोलते हैं मेरे ख्याल में, नहीं ब्लू नहीं बोलते, इसको गुलाबी बोलते हैं। तो माला जी ये हमने जुगाड़ लगाया था जी वाइट सीमेंट में, क्योंकि दूसरे कलर जो है ना बहुत महंगे आते हैं। और दूसरी बात है भाई ये देहाती माहौल है, यहाँ पे सेम का इलाका है। वो असल जो कलर है वो 6-7 हज़ार की एक बाल्टी आती है, तो इतनी हमारे पास हिम्मत नहीं। हमने जुगाड़ लगाया था वाइट सीमेंट में। वाइट सीमेंट में हमने कलर बनाया, तो ये माशाल्लाह ये कलर बना और बहुत ही पक्का बना। ये देखें पक्का ऐसे भाई, ये देखें हाथों पे नहीं उतरता। हालांकि ये कलर जो है ना ये उतर जाता है। ये डिस्टेंपर वाला जो कलर है ना, ये मैंने डिस्टेंपर पर लगाया था, वो उतर जाता है। जो मैंने जुगाड़ लगाया ना वाइट सीमेंट वाला, तो उसका ये देखिए कलर कोई नहीं उतर रहा। तो माशाल्लाह ये हमारा कलर जो है ना ये पक्का कलर है वाइट सीमेंट में बनाया हमने, बहुत ज़बरदस्त कलर बनाया। और हमने यहाँ से शुरू किया है और ये मुकम्मल हम लोगों ने कर दिया। अच्छा हमारे बहन ने एक ने कमेंट्स किया था कि ऐसे भाई ये नीचे क्या है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। ये एक हमारी बहन ने मैसेज किया था, एक मज़ाहिया क्या ड्रामा लगा रखा है ये नीचे आपने कमरों के जड़ों में। तो भाई ये हमने ड्रामा नहीं रचाया, ये नीचे सेम है। सेम की वजह से ये हमारा जो है ना ये सारा मतलब ये ख़राब हो गया है। हालांकि हम लोगों ने कई मतलब इसको सही करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं सही हुआ। ये सही उस टाइम होगा जब मतलब कि गर्मी शुरू होगी, उस टाइम जाके ये कुछ सेट होगा। तो बाला जी ये तो ऐसे ही रहेगा। और इधर चलते हैं जी अपने, मैं बेड और सोफा दिखाऊँ। ये जी हमारा बेड है, डबल बेड। और इसका आज हम लोगों ने कर रहा था जी काम क्या था। एक तो हमने इसकी मतलब जुगाड़ लगाना था। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, इसका गद्दा बनाना है हमने जी। वो मतलब गद्दा जो असल वाला होता है वो नहीं, हमने जुगाड़ वाला गद्दा बनाना है। और गद्दा भी बग़ैर पैसों के बनाना है, बग़ैर मतलब उसके बाज़ार से जो लेके आते, उसके अलावा हमने गद्दा बनाना है। गद्दा हमने घर में तैयार करना है एक नए तरीके से, यूनिक तरीके से। और वो गद्दा कैसा होगा वो इंशाल्लाह वीडियो में आपको दिखाएंगे। दूसरा ये भाई माशाल्लाह जी, अब आप हमारा ये सोफ़े देखें और ये आपको कैसे लग रहे हैं ये आपने बताना। दूसरा मैंने आपको फिर एक बार दिखा दूं कि पहले जो हमने डिस्टेंपर लगाया था, डिस्टेंपर आता है 6-7 हज़ार की बाल्टी, तो मुझे किसी ने लेके दी थी गुटका, उसको हम लोग गुटका बोलते हैं, वो लेके दिया था। वो कलर हाथों से उतर जाता था, मतलब यहाँ पे जो भी बैठता था ना वो टेक लगाए या कुछ करे तो उसके कपड़ों के साथ लग जाता था। तो इस कलर का ये फ़ायदा हुआ है कि इस पर कोई असर नहीं है, मतलब कि बिल्कुल इस कपड़ों से नहीं लगता। ये जुगाड़ हमारा काम कर गया, यकीन करें। और बाकी मैं इधर आपको दिखाऊं भाई, मैंने कल वाली वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग साग बनाने जा रहे हैं। और साग कौन सा होगा जो हम लोगों ने अपना लगाया हुआ है। तो ये हमारा सरसों जो है ना वो तकरीबन हमारे साग के लिए तैयार हो चुकी है। ये इंशाल्लाह आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग साग बना के आपको दिखाएंगे अपने घर का, और बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार। और आज जो है ना हम लोग क्या करने वाले, एक तो मौसम जो है ना ख़राब है, इस टाइम 2 बज चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने वीडियो अभी हमने स्टार्ट की है और अभी हम लोग कमरे से बाहर आए हैं। और हमने कहा यार थोड़ा सा बाहर से थोड़ा घूम लें, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के थक चुके हैं। और वीडियो भी हम लोग को बनाने का इरादा नहीं था, सर्दी इतनी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ये हुआ है बाहर निकला आए हैं और धुंध जो है ना काफ़ी कम हो गई है। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी, बच्चों की फरमाइश क्या है वो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी बच्चों की फरमाइश थी जी हमें चिप्स बना के दें, तो हमें चिप्स बनाने नहीं आते, लेकिन हमने जो है ना ये ऊपर थोड़े से आलू काट के इनको थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ दिया है।
تو یہ تھوڑے سے ابل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مطلب کہ ہم لوگ اس میں مسالہ وغیرہ لگا کے اس کو تلتے ہیں۔ اصل میں اس میں میرے خیال میں وہ کچھ ڈالتے ہیں میدا وغیرہ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم لوگ بس ایسے ہی مطلب اس کو تل کے بچوں کو ایک راضی کرنا ہے تو وہ راضی کرتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کو جو ہے پکوڑے اور چپس جو ہے وہ کھلا دی گئی ہے، اور یہ کچھ پکوڑے میرے لیے پڑی ہیں، کچھ بیگم کے لیے پڑے ہیں اور کچھ ان دونوں کے لیے پڑی ہیں۔ باقی بچوں نے جو ہے نا کھا کے وہ باہر چلے گئے، اور میں باہر کا اگر آپ کو موسم کے حوالے سے بات کروں تو اس ٹائم 4:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، عصر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور سورج کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے جی آج کی اپڈیٹ، اور ہوا جو ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور عصر کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر بیگم شام کا کھانا تیار کر رہی ہے، اور کھانے میں کیا چیز ہے؟ آلو اور مٹر اور گاجر۔ یہ آلو مٹر اور گاجر کا سالن جی ہمارے یہاں تیار ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہی تھی بھوک، تو بیگم کو میں نے بولا بھئی روٹی مجھے دے دیں، تو بیگم نے کہا بھئی صبح کی روٹی صبح میں بنی۔ نے ناشتہ بنایا تھا، پھر میں نے روٹی 2-3 نا فالتو بنا دی تھی، میں نے بولا کہ بچے نا دوپہر کو کھا لیں گے، پھر ابھی بچوں نے پکوڑے کھا لیں اور دوسرے چپس کھا رہی ہے، پھر ناصر نے بولا مجھے روٹی دو، مجھے کیونکہ زیادہ بھوک لگی ہے، صبح ٹائم ناصر آدھی روٹی کا ناشتہ کیا تھا۔ ہاں آدھی روٹی کیونکہ سالن کم تھا، اور دوسری بات یہ چائے کے ساتھ نا میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے بیگم کو میں نے بولا روٹی دے، تو یہ صبح کی روٹی گرم کر کے مجھے دے رہی ہے جی۔ کس کے ساتھ کو دو گی بھائی؟ چٹنی کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ اور ساتھ ہے پکوڑے۔ چٹنی کا چٹنی آپ کی وہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ جی چٹنی ہے لسی والی، تو اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، تو میں نے کہا چلو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں آ رہا ہوں جی یہ سامنے گھر، وہ سامنے نظر آ رہا ہے جی، میں تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں تو یہ گھر جو ہے یہ والا، اس گھر سے میں آ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں یہاں سے گزرا ہوں تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ ہمارے جو پرانے سبسکرائبر ہیں، جو ہمارے پرانے بہن بھائی جو مجھے شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی، نہیں پتہ چلے تو میں مزید آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے گزارا کیا ہے۔ ہمارا گھر اپنا نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس جنگل میں بھی ہم نے مکان میں رہ چکے ہیں، مطلب کہ یہاں پر یہ جہاں پہ یہ گنے کی فصل تھی، یہ پیٹر تو ابھی بنا ہے، یہاں پر ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، اور میں کوشش کروں گا بھائی میری جو پرانا چینل ہے نا، اپنا فاطمہ ولاگ کے نام سے ایک چینل تھا، وہ خراب ہو گیا ہے، اس میں اگر ویڈیو پڑی تو میں وہاں سے تھمبنیل پہ تصویر لگا دوں گا کہ یہاں پر ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، اور اس کمرے میں مطلب آگے 4 دیواری نہیں تھی، صرف ایک کمرہ تھا، اور کمرے کے ساتھ یہاں پہ ایک نلکا ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا واش روم ہم لوگوں نے بنایا ہوا تھا۔
مطلب یہاں پہ ایک کمرہ تھا, اس میں ہم لوگوں نے تقریباً 2 سال گزارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بھئی ہم لوگ کے پاس شروع سے گھر نہیں ہے. اصل میں آپ کو تھوڑی سی اسٹوری یہ بتا دوں بھئی, جب ہمارے دادا ابو تھے نا, تو اس وقت یہ مطلب کہ یہ جو رقبہ ہے, میں ویسے آپ کو بتاؤں, یہ کھال ہے پانی والا. اس کے اس سائڈ پہ جو ہے نا یہ مالکی رقبہ ہے. اس سائڈ پہ جتنی بھی نظر جائے گی, جہاں جہاں نظر جائے گی, یہ کھال کے اندر دور دور تک یہ ہے سرکاری رقبہ. مطلب کہ یہ ہے محکمہ اوقاف کا رقبہ. اس سائڈ پہ مالکی رقبہ ہے. تو میرے دادا ابو جو تھے وہ ہم لوگوں شروع سے سرکاری رقبہ جو ہے نا وہ اس کو کاشت کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو پھر یہ جو رقبہ ہے سرکاری, یہ محکمہ اوقاف کے انڈر میں آ گیا تھا, جس وجہ سے انہوں نے جو پرانے زائرین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ان لوگوں نے اٹھا دیا تھا. مطلب ان کے پاس ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھی. پھر میرے دادا ابو دوسرے علاقے میں وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ بھی یہی رقبہ تھا سرکاری. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے مکان وغیرہ بنایا, وہاں پہ ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. زیادہ تر ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے, مطلب کہ یہاں پہ کم تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی مال کی جگہ خریدی ہی نہیں, میرے ابو نے بھی نہیں خریدی. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بھائی, یہاں پر جو کمرہ تھا وہ پرانے وقتوں میں میرے مطلب کہ جو دادا ابو تھے نا وہ زمین کاشت کرتے تھے, تو یہاں پر ٹھیکہ بھی لیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ کمرہ وہاں پہ بنایا گیا تھا اس وقت. تو یہ پرانا کمرہ تھا بہت عرصے سے. تو اس کمرے میں پھر میں نے رہائش رکھ لی, کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی رہنے کی. تو میں نے وہاں پہ رہائش رکھ لی. تقریباً میں نے 1.5 سے 2 سال اس کمرے میں یہاں پہ ہم لوگوں نے گزارے, اس جنگل میں. یہاں پر ہم لوگوں نے چاروں سائڈوں پہ فصلیں گنے کی, اور بڑے بڑے, یہ تو ابھی چھوٹا کمان ہے, بہت بڑا بڑا کمان تھا. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے مطلب کہ 2 سال گزارے, میں اور میری بیگم اور میرے 3 بچوں نے. اور کیسے ہمارے وقت گزرا کو پتہ نہیں چلا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے بھی گزارا کیا ہے. تو اب ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سرکاری رقبہ ہے, مطلب یہ کھال کے اس سائڈ پہ. میرا گھر ہے جی یہاں سے آگے, مطلب آبادی کے پاس. پہلے آبادی, یہ آبادی کے باہر ہے, وہ آبادی پھر بھی تھوڑی سی نزدیک لگتی ہے, تو وہ بھی باہر, لیکن پھر بھی آبادی وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی سرکاری رقبہ ہے, جہاں پہ ابھی ہم لوگ مطلب فرنیچر وغیرہ جو مٹی کا ہم لوگوں نے بنایا ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے کال کی, ہمارا سبسکرائبر ہے وہ وزیرستان سے. اس نے مجھے کال کی, وہ مجھے کہہ رہا ہے ناصر بھائی آپ کی مال کی جگہ اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ جی, 10 مرلے کی جگہ, 10 سے 11 مرلے آپ بیٹھے ہوئے ہو, تو اس کو 4 دیواری بناؤ, اس کو مکمل یہاں پہ رہائش رکھو. تو میں نے بولا بھائی یہ ہماری اپنی مالکی نہیں ہے, یہ سرکاری ہے. تو ہم لوگ اس پہ محنت تو کر رہے ہیں, محنت تو خیر ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی کیا. اچھا میں یہاں پھر دوبارہ واپس جا کے میں دکھاؤں, یہ جو درخت, یہ ٹالی والا جو کھڑا ہوا ہے یہ اس سائڈ پہ, یہ نا اس کے آگے ایک اور درخت ہے وہ میرے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر ان ٹالیوں میں سے ایک ٹالی یہاں پہ ہوا کرتی تھی, وہ بھی میرے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ میں درخت جو ہے نا میں جنگلات سے لے کے یہاں پہ میں نے لگائے تھے. تو ماشاءاللہ میں جہاں پہ گیا ہوں میں نے اپنی جگہ سمجھ کے اس پہ محنت کی ہے, وہاں پہ پودے لگائے ہیں, وہاں پہ میں نے مطلب خوب ڈٹ کے ہم لوگوں نے محنت کرتے ہیں. لیکن کیا کریں, ضائع ہو جاتی ہے. جب تک اپنا مکان نہ ہو, اپنی رہائش نہ ہو, اپنی جگہ نہ ہو نا, ادھورے ہیں یار. تو بہرحال جی دعا کرے اللہ پاک ہمیں دے. اور باقی میں آپ کو دکھاؤں بھائی, یہ رستہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ کسی مطلب شہر میں نہیں جاتا, یہ وہاں سے آتا ہے, یہ یہاں سے گھوم کے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے جی, یہ جن کی مالک رقبہ ہے نا, ان لوگوں نے یہ اپنے گنے کی فصل اٹھانے کے لیے اپنی مطلب آگے دوسرے بندوں کی زمینیں اور یہ زمینیں آگے انہوں نے مل کے یہ رستہ مطلب بنایا ہے. تو یہ اپنی مطلب اس کے لیے یہ گنے کی کاشت وغیرہ جو کرتے ہیں یا فصل, اس کو ریڑے پہ لے کے جانے آنے کے لیے نا کھلا راستہ اس لیے بنایا گیا ہے. آ چکا ہوں جی گھر, اور یہ گھر وہ ہے
جو میں نے آپ کو بتایا ہے بھائی وہ کھال ہے, اور کھال کے اس سائڈ پہ جو ہے نا یہ سرکاری رقبہ, اس سائڈ پہ مالکی ہے, اور ہم لوگ رہ رہے ہیں جی سرکاری رقبے میں. اور یہ جو جگہ ہے یہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور ان سے ہم لوگوں نے, جو ہمارے سبسکرائبر جو پرانے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے مطلب کہ ان سے ہم لوگوں نے جگہ لی تھی, اور رہنے کے لیے ہم نے کچھ پیمنٹ بھی کی تھی, ایک سال مطلب ان لوگوں نے پھر ہمیں تنگ بھی کیا, اٹھانے کی کوشش بھی کی, لیکن اس کے بعد پھر ہماری بات بن گئی, اور ہم لوگوں نے مطلب یہاں پہ رہ کے, اور یہ ہم لوگوں نے مطلب رہائش اپنی کر لی. اور ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں بھائی, یہ ہمارے ساتھ جو دوسرے گھر ہیں ان کو بھی اٹھا دیا گیا تھا, ان میں سے پھر ایک گھر آ گیا, دوسرا گھر جو ہے نا وہ چلا گیا. تو بہرحال جی یہاں پہ کافی گھر بھی انہوں نے گرائے تھے جنہوں نے نیا ٹھیکہ لیا تھا. تو بہرحال جی اب ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے رہائش رکھی ہوئی ہے, تقریباً ہمیں 6 ماہ ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں کچھ بولا. اور جو مالک ہے وہ گیا ہوا جی کہیں اور, ابھی تک وہ آیا ہی نہیں ہے, نہ ہی اس نے ابھی تک ہمیں کوئی بات بولی یہاں سے اٹھنے کے لیے. اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ سبزی وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ جی, اور یہ ہم نے اپنا گھر پہ, یہ ہم لوگوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سارا مطلب انتظام بھی کیا ہوا ہے, مطلب کہ ایک خوبصورتی اور ایک یونیک چیز جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے یہ بنا کے شیئر کی ہے. تو بہرحال جی ہم لوگوں نے کافی ہمارے بہن بھائی کہہ رہے تھے جی ناصر بھائی اور کمرہ بنا لو. بھائی میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ نیا کمرہ بناؤں, کیونکہ میں خود ایک مریض ہوں, موروں کا مریض ہوں, کمر کا مریض ہوں, اس کے علاوہ میرے کچھ پتہ نہیں اور بھی کوئی مسئلے ہیں. بہرحال جی اللہ پاک کرم کرے, دعا کرے اللہ پاک ہمیں صحت دے, تو کوشش یہی ہے. اور دوسری بات ہے, ایک ہمارے بھائی نے ہمیں کمنٹس کیا تھا کافی دن پہلے, کہ ناصر بھائی آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو بھائی میں کام کوئی نہیں کرتا, میرا جو ہے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے وہ چلتا ہے جی. میں کل والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, میں میڈیا والے دوست ہیں میرے, وہ مجھے مطلب کام دیتے ہیں. کام کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ سے زیادہ وزن نہیں اٹھایا جاتا, نہ آپ کی آگے پیچھے زیادہ سفر کر سکتے ہو, تو آپ صرف گیا کرو کچہریوں میں, اور وہاں سے ہمیں اشتہار لے آ کے دیا کرو. ہم لوگ اشتہار آپ کے فری میں لگوایا کریں گے, جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ رکھ لیا کرو. وہ میرے دوست ہیں, 2 دوست ہیں, 2 سے اب میرے 8 سے 10 دوست ہیں, جو مطلب سب کو ذمے انہوں نے لگا دیا ہے بھائی یار اس کو نا مطلب وہ کر کے دیا کرو, اپنا اشتہار وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے دیا کرو, تاکہ یہ اپنا خرچہ چلا سکے. تو وہاں سے مجھے کچھ پیمنٹ آ جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے میں اپنا گھر کا خرچ چلاتا ہوں. تو باقی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنا کاروبار دے, اپنا مطلب گھر دے, اپنا سارا کچھ دے. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے, اللہ پاک آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی اللہ پاک دور فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے بھائی, یہاں پر بیگم شام کا کھانا بنا رہی ہے, سالن اندر رکھ چکی ہے, اور یہاں باہر آ چکی ہے جی. کیا کرنے آ چکی ہے جی؟ روٹی بنانے آ چکی ہے. ہاں جی, کیونکہ سردی ہے آج نا, سارا دن دھوپ نکل بھی رہی ہے, سردی بہت کافی ہے, اس لیے میں جلدی سے روٹی بنا کے اندر بچوں کو چھپا دیتی ہوں نا. کیا بات ہے, میں خود بھی چھپ جاتی ہوں اور بچوں کو بھی چھپا دیتی ہوں, ناصر کو بھی چھپا دیتی ہوں, کیونکہ وہ زیادہ سردی ہے اور نا بڑا چھپاتی ہے, کھڑا میں باہر ہوں. یہ دیکھیں, اچھا میں ایک چیز اور بھی بتاؤں, یہ ہاتھوں پائی بھی کرتی ہے. یہ دیکھا, یہ ہاتھوں پائی بھی کرتی ہے. اور ہاتھ پائی کیوں کروں, میں نکا سا ہے, پیارا سا ہے, دیکھ بدتمیزی کر رہے دیکھ. تو 12 اچھا میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں یار, ہمارے نا تقریباً شادی کو 19 سال گزر گئے ہیں. تو ماشاءاللہ جی تقریباً 18-19 سال گزر گئے ہیں. یہ 2009 میں ہماری شادی ہوئی تھی. الحمدللہ ہماری لائف جو ہے نا الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے, اور اچھی اس طریقے سے گزر رہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ ہیں. مطلب شروع میں ایسے حالات تھے بھائی, اگر میں مطلب پکا نہیں ہوتا تو میری بیگم کو طلاق ہو جانی تھی, فیصلہ ہو جانا تھا. پکی نہ ہوتی تو طلاق ہو جاتی, کیونکہ آپ ہمارے نا ہوتا ہے بٹا سٹا ہمارے میں نا, تو یہ ہمارے میں عام ہے نا, ہماری برادری میں نا. تو تھوڑی تو اس گھر میں کوئی تھوڑی سی ہو جائے نا, دوسری گھر سکھ میں بیٹھو نا, تو پھر بھی وہ بولتے نہیں اس کو طلاق ہو, اس کو بھی طلاق دے گا. ہاں, تو کچھ ایسا معاملہ تھا جی ہمارے ساتھ بھی شروع میں, لیکن 2011 کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا, دونوں میاں بیوی نے, کسی کی سننی بھی نہیں, ہم نے نہ کسی کی سننی ہے, نہ رشتہ داروں کی, نہ ماں باپ کی. بھائی وہ اگر فیصلہ لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں ہم لوگ نہیں سنیں گے, ہم لوگ اپنی مرضی کریں گے. اور اس لیے ہم لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے رشتہ داروں میں نہیں رہیں گے. پھر ہم لوگوں کے پاس 2 بچے تھے, سحر عباس اور مریم. ہم لوگ پھر یہاں سے بھاگ گئے جی کراچی. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے تقریباً میرے خیال میں 2-3 سال ہم نے وہاں پہ گزارے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کیونکہ آپ کا جو پرانی بہن بھائی ان کو تو پتہ ہے, جو نئے بہن بھائی ان کو نہیں پتہ, کیونکہ ناصر کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے نا. یہ پول کھول دیا اس نے میرا, چل
काम कर। ना तो पहले ये भी शादी ये हुई अगली हुई अगली है, वीडियो में बता देना, नहीं, अगली ना वीडियो में पहले भी शादी हुई है, इसको सजा मिली हुई है। चलो कोई बात नहीं, ये बेगम ने पोल खोल दी मेरी। तो ये जो शादी वाला मामला है ना भाई, मेरी शादी कैसे हुई थी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो बारह मैं मुख्तसर आपको ये बताऊं भाई, अगर हम लोगों ने फ़ैसला ये ना किया होता ना, तो आज हम लोग आपस में मतलब हमारे ये बच्चे नहीं होते, और सैलवास मरियम जो थे वो पता नहीं या इसके पास होते या मेरे पास होते, कुछ ऐसा मामला होता। तो बारह जी अल्लाह पाक ने हमारी इज़्ज़त रखी, अल्लाह पाक ने हम लोगों को एक करना था, सो हम एक हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे भी हैं हम एक अल्लाह दूसरे, पाक जो लिखी है ना वो तो अल्लाह पाक ने देनी है ना। हाँ तो जो दुनिया जो घर माले या रिश्तेदार कुछ भी कर ले वो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। जो अल्लाह पाक राजी का होगा वो हाँ बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये है भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक दूसरे के लिए इस तरीके से हैं भाई, हम लोग लड़ते झगड़ते भी हैं, दिन में ये नहीं कि हम लोग लड़ते नहीं है, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन हम लोग किसी और को नहीं बताते, मतलब तीसरे बंदे को हम लोग बताना मुनासिब नहीं समझते। हमें पता है हमने तीसरे बंदे को बताया तो वो हम लोगों को मज़ीद फोड़ देगा, तो इसलिए हम लोग लड़ते हैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 20 मिनट, क्योंकि परसों लड़ाई वीडियो में लड़ाई की थी इस हमारी। हाँ याद आया, परसों आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, उसमें हमारी लड़ाई हुई थी, सच में लड़ाई हुई थी, लेकिन उसी टाइम कोई 5 से 7 मिनट के अंदर उसी वीडियो के अंदर हमारी सुलह होगी। मतलब ऐसे होता है भाई, कभी मैं मतलब गुस्सा कर गया हूँ तो बेगम ने अपना आप नीचे कर दिया, कभी बेगम ने गुस्सा कर लिया तो फिर ये है भाई मैं कुछ नीचे हो जाता हूँ, या कभी ऐसा हो जाता है बराबर गेम रहती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद या बेगम बना लेती मुझे या मैं उसे, क्योंकि हम लोग तीसरे बंदे को बिल्कुल इन्वॉल्व करते ही नहीं ना, किसी को हम लोग बोलते हैं भाई यार आ जाओ, हमारी ठापा हो गई है। तो बारह जी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी कुछ इस तरीके से रहा करें एक दूसरे के साथ। अगर कोई आप लोगों में कुछ है तलक कलामी होती है, तीसरे बंदे को बीच में नहीं आने दे, वरना हाँ कबाब में हड्डी, वाकई सही कह रही है। तो बारह जी जो भी है आपस में बैठ के हल किया करें, उससे आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी और एक दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।